السلام علیکم۔ سورہ عصر جو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ غالباً 11th لاسٹ صورت ہے قرآن مجید کی بھی اور 30ویں پارے کی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو عام طور پہ ہر دوسرے تیسرے امام صاحب جو ہے مسجد میں نماز میں نا جماعت میں تلاوت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس صورت کی آج میں ذرا کچھ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس صورت میں جو شروعات اس میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اور اس زمانے کی قسم۔ اب یہ دیکھیں یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں قسم اٹھا رہے ہیں۔ اب ہمارا ایمان ایسا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی ہوئی ہے وہ پکی ٹھکی بات ہے، حق پہ ہے، وہ اس میں 0% جو ہے وہ شک و شبہ، بلکہ 0% بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل پکی ٹھکی حق پہ وہ بات ہے۔ لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں ہی جو ہے قسم اٹھا لی ہے، تو اب یہاں ہمیں اس کا مطلب ہے اور ہی سیدھا ہو جانا چاہیے ذرا کہ آگے ذرا بڑا حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں ذرا سخت ایک بات آئی ہے، تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا اطمینان رکھیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائی ہیں کہ خسارے میں انسان ہے، تو کون سے انسان نہیں ہے۔ تو جو انسان نہیں ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز بتائی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، اور تیسری بات ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اور چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کا آپس میں نا حکم دیا۔ تو یہ ٹوٹل 4 باتیں ہیں، اس یعنی کہ یہ 4 کنڈیشنز ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے انسان جو ہیں خسارے میں ہیں۔ اب یہاں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں، یہ اگر آپ کو میں لاجیکل آپریٹرس کی جو ہے اس کی لینگویج میں سمجھانا چاہوں تو یہاں یہ اینڈ آپریٹر یوز ہوا ہے، یعنی کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی چاروں انٹریز جو ہے نا وہ ٹرو ہوں گی تو آپ کا آؤٹ پٹ ٹرو آئے گا۔ اگر ایک بھی انٹری فالس ہوگی تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈائریکٹ فالس ہو جاتا ہے۔ مطلب میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 باتیں ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تیسرے وہ کہ جنہوں نے حق بات ایک دوسرے کو بتائی، اور چوتھے وہ کہ جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ یہ جو 4 باتیں ہیں یہ آپس میں اینڈ آپریشن کے ریلیشن میں ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بات چھوٹ جاتی ہے تو وہ مطلب وہ خسارے والی بات آ جاتی ہے پھر۔ تو یہ سورہ میں نے جب پڑھی تو پھر مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کافی قابل غور بات ہے، اور مجھے میرے کزن نے بھی کہا تھا کہ یہ اگلے مرحلے میں آپ نے اس پر ایک ویڈیو بنانی ہے۔ تو جب میں نے یہ صورت ویسے تو پڑھی ہوئی تھی پہلے، لیکن پڑھی ہوئی تھی سمجھی نہیں ہوئی تھی، سمجھی میں نے اب ہے، تو میں نے کہا یہ ذرا آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ میری اس ساری جو میں نے ترجمہ بتایا ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تو اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں جی یہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو میرا یہ ذرا جواب میں دینا چاہوں گا کہ جو اسلام ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ مطلب وہ اس طرح کہ جیسے اگر ہم مانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ ہے پھر۔ اور اکثر اوقات میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جب کسی مسلمان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایسے فرض جو ہمارے پر فرائض ہیں وہ ترک ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اظہار کرتے ہیں عاجزی ان کی ساری کا کہ جیسے دیکھو ہم کتنے گناہ گار ہو گئے ہیں، ہم سے یہ بھی آج نماز نہیں پڑے گی، جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز نہیں پڑے گی، شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور دیکھو یہ ہمارا حال ہے۔ اور مطلب اس طرح نا وہ عاجزی ان کی ساری دکھاتے ہیں، اور
یہ دکھا کے اگلی نماز بھی ان کی چھوٹ رہی ہوتی ہے. مطلب وہ ان جملوں کو بطور کفارہ یوز کرتے ہیں کہ یہ ہم نے جو سینٹینس ہم نے بول دیے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو نماز چھوٹی ہے اس کا جو گناہ ملا وہ معاف ہو گیا اور بس جی اب ہم ٹھیک ہیں, صحیح چل رہے ہیں ہم. تو یہ بالکل غلط بات ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ یہاں آپ کی غلطی, یہاں آپ کی غلطی ہے, لیکن وہ غلطی کس طرح وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا, یہاں جو عاجزی ہے ان کے ساری ہم ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ میرے سے نماز چھوٹ گئی ہے تو میں کتنا مطلب گناہ گار ہوں. یہ ایک شیطان کی طرف سے ایک آپ پہ حملہ ہوتا ہے. مطلب اس طرح کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ نماز چھوڑ دو, پھر بعد میں یہ جملہ تم دہراتے رہنا تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے جس میں ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ایسے فرائض کو ترک کر بیٹھتے ہیں. اب ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے ایک واقعہ, میں ایک مسجد میں تھا تو وہ وہاں ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی, تو ان میں سے ایک مجھے آدمی وہاں واقعہ وغیرہ بتا رہے تھے. تو وہاں میں نے سنا کہ وہ کہتے کہ ایک آدمی نے نا ایک اللہ کے بزرگ سے, اللہ کے ایک ولی سے نا پوچھا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے میں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے, کن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو آگے سے نا وہ بزرگ نے جو تھے انہوں نے بڑا حیران کن جواب دیا. انہوں نے آگے سے کہا کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ دیندار طبقے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اب وہ پوچھنے والا بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا یہ کیسے جی. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بڑا پیارا آگے سے بڑی پیاری بات کی. کہتے کہ جب ایک دیندار آدمی اپنے معمولی سے دین پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں, میرے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہیں, مطلب میرا اخلاق اچھا ہے, اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کی فکر نہیں کرتا کہ وہ اگر وہ گناہوں میں پڑے ہیں تو پڑے رہیں, مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. اور جب وہ اس چیز میں آ جاتا ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, دوسروں کی فکر نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر جب وہ میں نے یہ بات سنی میں نے کہا واقعی بات تو بالکل ٹھیک بتائی ہے انہوں نے. یعنی کہ مثال میں ایسے آپ کو ایک دیتا ہوں اس کی کہ ایک آدمی وہ بڑا کہہ لیں پکا سچا نمازی ہے اور بڑا وہ پرہیزگار ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال دے رہا ہوں کہ وہ دیوانگی کی حد تک عبادت کرتا ہے, لیکن اب مثال کے طور پہ وہ صبح کے ٹائم مسجد جاتا ہے اور شام کو جی واپس آتا ہے. اب جو دیکھنے والے ہیں اس کو وہ یہ سمجھیں گے یار یہ بڑا دیوانہ ہے, یہ تو ایسے ہی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو مطلب وہ ایک اسے ایک ہیٹ سی فیلنگ ان کو تھوڑی سی آئے گی کہ نہیں یہ اور ہی چیز ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو ان کو یہ پھر وہ اب اس جو نماز اس طرح پڑھ رہا ہوگا دیوانگی کے ساتھ, اب اس پہ اس کی بھی تھوڑی سی غلطی بنتی ہے کہ وہ اگر اس نے ایسی کیا بات پڑھی یا اس نے ایسا کیا سنا کہ جو وہ اس دیوانگی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ چیز دوسروں کو بھی شیئر کرے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہے. تو پھر جا کے جو ہے وہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس آیت کا وہ حکم پورا کر پائے گا. تو میری یہی گزارش تھی آپ سب سے کہ یہ جن کاموں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا, یہ جو دنیا کے مسائل وغیرہ ہیں, تو اگر ہم اسی طرح کی زندگی گزارتے رہے نا, مطلب جس طرح کی ہم زندگی گزارے ہیں نا, یہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیں احکامات بتائے گئے ہیں یہ ہم ان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, تو قسم والی بات ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, یعنی کہ آگے جا کے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اوپر ایز اے مسلم جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض وغیرہ ہیں ان سب کو ہم پورا کریں اور موت پر یقین رکھیں اور اس دنیا کو ایک عارضی سی چیز سمجھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں گے. اور آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ حافظ.